فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا. تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے. تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اچھا پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھئی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا. ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا. اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے. جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا. یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں. سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے، شے ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا. انہیں تو سمجھ آ گئی نا.